آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا کے بعد صراط کا لفظ آتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ صراط کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ سیدھی اور لمبی تلوار کو صراط کہا جاتا ہے، اور صراط وہ لفظ ہے جو کہ ہماری عام فہم زبان میں راستے کے لیے آتا ہے، مگر عربی زبان میں صراط ایسے راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک بڑا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ہموار راستہ ہے، آرام دہ راستہ ہے۔ اور اس لفظ کے اندر بہت سارے خوبصورت کانسیپٹ جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں، کیونکہ صراط وہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کی جمع نہیں آتی، یعنی کہ یہ ایک واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلا معنی جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا بس ایک ہی راستہ ہے جو کہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس لیے لفظی طور پہ بھی اس کی کوئی جمع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے کوئی دوسرے متبادل راستے نہیں ہیں سوائے اسلام اور ہدایت کے راستے کے۔ قرآن پاک میں راستے کے لیے سبیل، فج، طریق، شارع، یہ سب الفاظ آئے ہیں اور ان کی جمع بھی آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام الفاظ کی بجائے لفظ صراط کو یہاں پہ استعمال فرمایا ہے، تو اس کی بہت ساری خوبصورت وجوہات جو ہیں وہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ لہذا صراط ایک کھلا اور وسیع راستہ ہے، اور جو راستے وسیع ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چلنے والا کوئی ایک نہیں ہوتا، یعنی کہ اس راستے پہ چلنے والے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ لہٰذا پہلی خوبصورت سوچ تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم نے صرف اکیلے اس راستے کے اوپر نہیں چلنا، بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے اس راستے پر چلنا ہے۔ پھر صراط میں ایک اور خوبصورت جو سوچ ہے وہ یہ کہ صراط ایسا راستہ ہوتا ہے جو کہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، اور جو راستے سیدھے ہوتے ہیں وہ بہت آرام دہ ہوتے ہیں، ان میں دشواریاں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن راستوں میں موڑ بہت زیادہ آتے ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک خوبصورت سوچ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط کا جو راستہ مانگتے ہیں تو اس راستے میں انسان تھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ بہت آرام دہ ہوتا ہے، سہولت والا ہوتا ہے، اور جو راستہ جتنا زیادہ سیدھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی جلدی منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ شارٹ راستے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم موٹر وے کے ذریعے ہمارے شہروں کے راستے جو ہیں وہ کتنے محدود کر دیے گئے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم میں کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بڑا شارٹ راستہ ہے، اور اس راستے کے اوپر چل کے انسان بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر صراط کے اندر جو بہت ہی خوبصورت تصور ہے وہ یہ کہ صراط وہ راستہ بھی ہوتا ہے جو کہ بہت طویل راستہ ہوتا ہے، لمبا راستہ ہوتا ہے۔ تو ہدایت کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر انسان کو ساری زندگی چلنا ہوتا ہے، اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ اس کے بعد ایک موت کا راستہ ہے، قبر کا راستہ ہے، حشر کا راستہ ہے، یہاں تک کہ ہم پل صراط کو بھی تو صراط ہی کہتے ہیں نا، کہ وہ پل صراط ہے۔ فائنلی یہ راستہ جو ہے وہ پل صراط تک جاتا ہے، اور جو اس راستے پہ چلتے چلتے پل صراط کو پار کر جائے گا تو سامنے اس کو جنت کی منزل نظر آ جائے گی۔ تو گویا کہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک سوچ ہے کہ ایک بہت لمبا راستہ ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہماری موت کے بعد چلتا ہے، اور اس راستے کا اینڈ جو ہے وہ پل صراط کے اوپر جا کر ہوتا ہے۔ پھر صراط ایک لمبا راستہ ہے، ایک مسلسل چلنے والا راستہ ہے جو ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ ہم نے مسلسل جو ہے اس راستے کے اوپر چلنا ہے، ہم نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ اس راستے کی منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم میں ایک خوبصورت سوال کیا جاتا ہے اور اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راستے کا سوال کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں راستے کی ہدایت دیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے منزل کا سوال کیوں نہیں کیا؟ اس کا بہت ہی خوبصورت جواب جو مفسرین کرام دیتے ہیں، پہلے اس سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے کا لفظ کہہ کے ایک کانسیپٹ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے کہ جیسے ایک طویل، لمبا، اسٹریٹ، بہت کھلا راستہ ہے جو کہ کسی سمت کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہم اس راستے کے اوپر ہیں، تو اس راستے کے جو مسافر ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر ابھی اس راستے کی بالکل ابتدا میں ہو سکتا ہے کچھ مسافر ایسے ہوں جو کہ درمیان راستے میں ہوں، اور کچھ مسافر ایسے بھی ہوں گے جو کہ منزل کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے منزل کی بات کرتے تو پھر ہر ایک کے نصیب میں تو منزل نہیں ہوتی، تو وہ لوگ جو کہ ابھی ابتدا میں تھے یا وہ درمیان راستے میں تھے تو پھر ان کے لیے اس دعا کے اندر کیا خوبصورتی باقی رہ جاتی۔ مثلا اگر کوئی انسان جس کو آج کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ آج رات مر جاتا ہے تو وہ اس راستے کی تو ابھی ابتدا میں تھا، ابھی تو اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو اسلام لائے اور اس کے بعد جہاد کیا اور بہت جلدی شہید ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام و صحابیات ایسے ہیں جو کہ مکہ میں ہی شہید ہو گئے تھے، انہوں نے ابھی نماز، زکوٰۃ یا جہاد، بہت سارے اعمال ایسے جو کہ بعد میں آئے تھے اپنی پوری مکمل شکل میں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا، تو وہ بھی تو اسی راستے کے مسافر تھے، تو کیا ان کو منزل نہیں ملی؟ کیا ان کو اجر نہیں ملا؟ تو اس کے اندر جو خوبصورت کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اب اس راستے کی ابتدا میں ہے وہ بھی کامیاب ہے،
مثلا ایک انسان ایسا ہے کہ جو کہ اپنی زندگی میں توبہ کرتا ہے، لہٰذا وہ آج توبہ کرتا ہے، کل وہ مر جاتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ اس نے تو ابھی توبہ کی تھی، اس نے تو ابھی کچھ عمل کیا ہی نہیں، اپنے گناہوں کی تلافی کی ہی نہیں، لیکن چونکہ وہ اس راستے کا مسافر بن گیا تھا اپنی توبہ سے، لہٰذا وہ بھی کامیاب ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے یا ایمان قبول کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کی ساری زندگی تو اس راستے کے اوپر نہیں تھی، مگر چونکہ وہ کلمہ پڑھ کے اور توبہ کر کے اس راستے کا مسافر بن گیا ہے، لہٰذا وہ بھی کامیاب ہے۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ منزل کی بات نہیں کی جاتی، قرآن میں راستوں کی بات کی جاتی ہے، منزل کی بات نہیں کی جاتی، نتیجوں کی بات نہیں کی جاتی، کوشش کی بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس راستے پہ چلنے والا وہ کسی بھی مقام پر پہنچ چکا ہے، وہ چونکہ اس راستے کا مسافر ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہے۔ پھر اس سے زیادہ مزید اور خوبصورت بات مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں، چونکہ ہمیں کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، لہٰذا چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ سب ایک رفتار کے، ایک صحت کے، ایک معیار کے تو نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تیز رفتار سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ درمیانی رفتار سے، اور کچھ لوگ بڑے سست رفتار سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اسٹیمنا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو یہاں پہ تو کوئی معیار بھی نہیں بیان کیا گیا، بس یہاں پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو اس راستے کا مسافر بن جائے گا، پھر جس کو اللہ پاک نے جتنی صلاحیت دی ہے وہ اپنی صلاحیت سے اس راستے کو طے کرے گا، لہٰذا وہ سب قبول ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس لیے ہمیں اس راستے پہ چلتے ہوئے مایوسی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ہم سے بہت آگے ہے، جیسے کہ انبیاء، جیسے کہ اولیاء کرام، جیسے کہ صحابہ کرام، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات تسلی دیتی ہے کہ جن راستے پر وہ تھے اسی راستے کے اوپر ہم بھی ہیں، تو لہٰذا اگر وہ بہت آگے ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں، مگر چونکہ راستہ ہمارا ایک ہے، لہٰذا پیچھے چلنے والا بھی کامیاب ہے۔ لہٰذا ایک ہمارے ذہن میں جو سوچ آتی ہے کہ اس راستے میں ہار کہیں بھی نظر نہیں آتی، اس راستے میں جیت ہی جیت نظر آتی ہے۔ اس ساری بات کو اپنے تصور میں لا کے سوچیں کہ ایک راستہ ہے، لہٰذا میں بھی بھاگ رہی ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی بھاگ رہے ہیں، مگر میری ساتھیوں کی رفتار بہت تیز ہے، وہ مجھ سے بہت آگے جا رہے ہیں، تو دنیا میں تو ہمیں یہ شکست معلوم ہوتی ہے، لیکن دین کے راستے میں شکست نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس راستے کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادات میں ہم سے بہت آگے ہیں، جو ذہانت میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، جہاد میں، صدقات میں ہم سے بہت آگے ہیں، راتوں کے معاملات، اخلاق کے معاملات میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ میں بھی اسی کوشش میں ہوں، میں بھی اسی راستے پر چل رہی ہوں، تو مجھے آگے جانے والے سے نہ حسد ہوتا ہے، نہ ہی مجھے اس سے اپنی شکست محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے کے اوپر ہوں۔ لہٰذا آگے جانے والا بھی کامیاب ہے، اور جو پیچھے کوشش کر کے آہستہ آہستہ چل رہا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ دراصل میں یہ خوبصورت تصور ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں ہے۔ پھر یہاں آیت مبارکہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں صراط کو جو ہے وہ الہ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ میں صراط کو الہ کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، مثلاً کہ ایئرپورٹ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، تو ایک شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ سیدھے چلے جائیں، وہاں سے ٹرن لے لیں، پھر وہاں سے سیدھے ہو جائیں تو سامنے ایئرپورٹ نظر آ جائے گا، اور ایک شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں وہیں پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ لہٰذا دونوں میں فرق ہے کہ جب صراط کے ساتھ الہ آئے گا تو اس کا مطلب آئے گا کہ ہمیں راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی چاہیے، لیکن جب الہ کے بغیر ہم جیسے کہ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا راستہ جو کہ ہمیں ڈائریکٹ ہماری منزل تک پہنچا دے۔ پھر صراط المستقیم میں الصراط کو جو ہے وہ الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ معرفہ کا معنی دے رہا ہے، خاص راستے کا معنی دے رہا ہے، یعنی کہ وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتا ہے، یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، بہت خاص راستہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس راستے کے اندر مشکلات بہرحال ہیں، کیونکہ سفر سفر ہی ہوتا ہے، راستہ راستہ ہی ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتے تو ہیں، لیکن جیسے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بھی تو قسمیں کھائی تھیں کہ میں انہی کے راستوں میں آ کے بیٹھوں گا، اور وہ راستے جو کہ صراط مستقیم کے راستے ہیں، لہٰذا یہ راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے تو ہیں، مگر اس راستے کا جو ویژن دیا گیا ہے کہ اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، ان کناروں میں خواہشات، نفس، دنیا کی محبت اور شیطان جگہ جگہ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں کناروں سے بچ کر عین درمیان کے راستے کے اوپر چلنا جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔
جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے پل صراط کے لیے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ اس راستے کی جو ہے وہ دھار تیز ہے، تو یہ لفظ بھی تو وہی صراط ہے، لہٰذا اس کے اوپر چلنا بھی جو ہے یہ بڑی استقامت والا کام ہے، بڑی ہمت والا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔